سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو بلکہ عمل دیکھو۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ خود کو سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک نعمت اور خزانہ ہے، جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم اپنا ایمان کھو چکے ہو۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ ادبار حماقت ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے آج تم رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے سے روئے گا۔ اس دنیا میں اتنی بلند دیواریں والے محلوں میں نہ رہو کہ جس میں تمہاری آواز گٹ جائے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔
کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو گندہ دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پہ اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اپنے ذاتی معاملات اور معمولات میں خاص تبدیلی اور بہتری محسوس نہیں ہو رہی ہو، دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانی میں ڈوبے صبح و شام ہیں اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہڑتال ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندوں کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔